لوگوں حسد سے بچو، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ آج میں آپ کو حسد کی حقیقت، حسد کے کتنے قسمیں ہیں، حسد کے کیا سبب ہیں اور حسد کا علاج کیا ہے، یہ چاروں باتیں بتاؤں گا اور بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ہوگی۔ سب سے پہلے حسد کی حقیقت کیا ہے، حسد کی تعریف کیا ہے۔ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ دوسرے شخص کو کوئی نعمت ملی ہے، چاہے وہ نعمت دین کی ہو یا دنیاوی ہو، دنیاوی نعمت ہو یا دین کی نعمت ہو، اس نعمت کو دیکھ کر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ نعمت اسے کیوں مل گئی، اس سے وہ نعمت چھن جائے تو اچھا ہے۔ یہ ہے حسد کی حقیقت۔ مثلا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، مثلا دولت دی ہے یا شہرت دی ہے، عزت دی ہے، علم دیا ہے، چاہے کسی لائن کی نعمت دی ہو اللہ نے اسے، چاہے دنیاوی اعتبار سے مالدار بنایا ہو یا دینی اعتبار سے علم دیا ہو، اب اس نعمت کو دیکھ کر دل میں خواہش پیدا ہونا کہ اسے یہ نعمت کیوں مل گئی ہے، اس سے چھن جانی چاہیے، یہ حسد کی حقیقت ہے۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے، اور اگر اس کو ترقی ملتی ہے تو دل میں رنج اور غم پیدا ہوتی ہے کہ اسے ترقی کیوں مل گئی۔ یہ حسد کی حقیقت ہے۔ حسد کی 3 قسمیں ہیں، 3 درجے ہیں، یاد رکھنے کی بات ہے۔ جب بھی کسی انسان کو حسد کی بیماری لگتی ہے تو یہ 3 درجوں میں سے کسی ایک درجے کی اس کو بیماری لگتی ہے۔ نمبر 1، کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس طرح کی دولت مجھے بھی مل جانی چاہیے، اب اس کے پاس رہتے ہوئے مجھے مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ چھن جانی چاہیے۔ یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔ حسد کا دوسرا درجہ ہے، کسی کی نعمت، کسی کی دولت کو دیکھ کر دل میں تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو جو نعمت ملی ہے اس سے چھن جانی چاہیے اور مجھے مل جانی چاہیے۔ یہ ذرا باریک بات ہے، تینوں درجے میں، تینوں قسم میں ذرا فرق ہے۔ اگر آپ غور سے سنیں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ حسد کے پہلے درجے میں تمنا کیا ہوتی ہے کہ فلاں کو جو دولت ملی ہے، فلاں کو جو نعمت ملی ہے، وہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اب اس کے پاس رہتے ہوئے مجھے مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے چھن جانی چاہیے۔ حسد کے دوسرے درجے میں پہلے ہی قدم پر یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے وہ چھن جائے، مجھے مل جائے۔ اور حسد کے تیسرے درجے، تیسری قسم ہے کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہے اس سے وہ چھن جانی چاہیے، اب مجھے ملے یا نہ ملے کوئی فرق نہیں ہے، مگر اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے وہ نعمت۔ یہ حسد کا تیسرا درجہ سب سے زیادہ غلیظ، خسیس اور سب سے زیادہ بری ہے حسد کی۔ تینوں درجوں میں سے سب سے آخری والا درجہ نہایت ہی ذلیل ترین حسد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تینوں حسد کی قسموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب حسد کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یعنی حسد کیوں پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، حسد کے 2 سبب پائے جاتے ہیں۔ جس انسان میں یہ 2 باتیں پائی جائے گی یقیناً اس کے دل میں حسد ہوگا۔ نمبر 1، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر اگر اس کے اندر بھر گئی ہے تو حسد پیدا ہونا لازمی ہے، کیونکہ وہ سامنے والے کو دیکھے گا کہ یہ ترقی کر رہا ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، کار لے رہا ہے، زمین خرید رہا ہے، تو اب اس کے دل میں کیونکہ دنیا کی محبت ہے، دوسرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر سہ نہیں پائے گا اور اس کو گرانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ دنیا کی محبت ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس کو گرانے کی کوشش کرے گا۔ یہی حسد کی حقیقت ہے کہ کسی کی دولت کو دیکھ کر اس کے چھن جانے کا دل میں ارادہ اور خواہش پیدا ہونا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اور حسد کی 3 قسمیں جو میں نے بتائی ہیں، ان میں سے آخری حسد کا درجہ کیا بتایا کہ حسد کی قسمیں کہ جو دولت فلاں کو ملی ہے وہ اس سے چھن جانی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ یہ حسد کا سب سے ذلیل ترین قسم ہے۔
تو یہ دو سبب پائے جاتے ہیں. پہلا دنیا کی محبت جس کے اندر ہوگی حسد لازمی ہوگا اس کے دل میں, کیونکہ دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر اس کو گرانے کی کوشش کرے گا. حسد کا دوسرا درجہ ہے دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا, کینہ رکھنا. اس کینہ اور بغض کے نتیجے میں اس کے دل میں حسد پیدا ہوگی, کیونکہ جس کے لیے دل میں کینہ رکھا ہے, بغض رکھا ہے, اگر اس کو ترقی ملے گی تو اس کے دل میں کڑھن پیدا ہوگی, جلن پیدا ہوگی. اس کو کیوں ترقی مل رہا ہے, میں تو اس سے نفرت کر رہا ہوں, میں تو اس کے لیے بغض رکھتا ہوں, اس کو ترقی کیوں مل رہی ہے. اگر اس کو کوئی نقصان ہوگا تو اس کو سکون ملے گا, جس کے اندر حسد ہوگی اس کو سکون ملے گا. تو یہ دو سبب ہے, دنیا کی محبت اور کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھنا, اس سے حسد پیدا ہوتا ہے. تو یہ دو سبب سے بچنا. اب حسد کا علاج کیا ہے, علاج کیسے کریں ہم اگر ہمارے دل میں حسد پیدا ہو گئے؟ اس کا سادہ سیدھا راستہ علاج کا یہی ہے کہ آپ ذرا گریبان میں جھانک کر سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا کیے. 18,000 مخلوقات کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ ان میں روزی تقسیم فرمائی ہے. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے روزی تقسیم کرنے میں کسی انسان کو مالدار بنا دیا, کسی کو خوبصورت بنا دیا, کسی کو طاقتور بنا دیا, بہادر بنا دیا, کسی کو زیادہ دولت دے دی, کسی کو زیادہ حسن و جمال دے دیا, کسی کو منصب پر بٹھا دیا, تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے. جب اللہ کی تقسیم پر انسان راضی رہے گا تو حسد کی یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. جب انسان اس طرح کے حسد اور جلن میں مبتلا ہوتا ہے, گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. اس اعتبار سے عملی طور پر وہ اللہ سے گویا کہ مناظرہ کر رہا ہوتا ہے, اللہ سے جھگڑ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کو کیوں دولت مند بنا دیا. اللہ نے اپنی تقسیم میں کیا کیا؟ خلاف ورزی کی. گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ رہ کر اللہ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ آبجیکشن کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو کیوں دولت دے دی, فلاں کو کیوں حسن دے دیا, فلاں کو کیوں منصب پر بٹھا دیا, اور فلاں کو اتنی جائیداد اور زمین کا مالک کیوں بنا دیا, فلاں کو کار کیوں دے دی. تو گویا کہ وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے, اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کا. تو اللہ کی تقسیم پر جب ہم راضی رہیں گے کہ اللہ اپنے مرضی سے, اللہ بہتر جانتا ہے ہر انسان کے احوال کو, کیونکہ پیدا کرنے والے خالق اور مالک وہی ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس حالت میں رکھا جائے, کیونکہ اس کائنات کے نظام کو جو میرا رب چلا رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کائنات میں کون سا وقت, کس لمحے میں کون سا کام کیسے ہونا چاہیے, وہ بہتر جانتا ہے. اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا یہ حسد کا علاج ہے. اللہ عمل کی